السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ ان کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ یہ مرزا اسد اللہ خان 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1869 میں وفات پائی۔ ان کا نام اسد اللہ خان ہے اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ شروع میں یہ اسد تخلص لکھا کرتے تھے، لیکن جب سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ غالب سن 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بستی میں دفن کیے گئے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہ تھی۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا، جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آ کر آباد ہوئے تھے۔ غالب کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ غالب 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ 1801 میں جب غالب کی عمر 4 سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی۔ سن 1806 میں جب غالب کی عمر 9 سال کی تھی تو چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبدالصمد سے حاصل کی تھی، جو پارسی نژاد تھا اور جس کا اصلی نام ہرمز تھا۔ غالب کی شادی الہی بخش خاں کی معروف بیٹی امراؤ بیگم سے 7 رجب 1225 ہجری مطابق سن 1810 عیسوی میں ہوئی تھی۔ غالب کے 7 بچے پے در پہ ہوئے تھے، لیکن ساتوں کے ساتوں فوت ختم ہو گئے تھے، وفات پا گئے۔ اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے اپنے سالے کے بیٹے زین العابدین خان عارف کے 2 بچے، جن کا نام حسین علی خان اور دوسرے کا نام باقر علی تھا، ان دونوں کو گود لے لیا تھا۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 عیسوی میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا۔ غالب پینشن کی بحالی کی غرض سے کلکتہ کے لیے سن 1826 عیسوی میں روانہ ہوئے تھے اور فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے تھے۔ غالب پٹنہ اور مرشید آباد کے راستے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے تھے۔ حالی کے مطابق لکھا جاتا ہے کہ کلکتہ میں پورے 2 برس کا قیام کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کلکتہ میں ٹھہرنے کا وقت 1 سال 9 مہینے بھی لکھا ہے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا، اور یہ یاد رہے کہ غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور، لکھنؤ اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا، لیکن اس زمانے میں لکھنؤ کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے اور نائب فرما روا روشن الدولہ تھے۔ غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 سے لے کر جون 1827 تک قریب 15.25 مہینے قیام کیا تھا۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی تھی۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 19 جنوری 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے، اور دوسری مرتبہ 1865 عیسوی میں نواب یوسف حسن خان کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے۔ انگریزی حکومت کی جانب سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے انگریزی حکومت کی جانب سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملا کرتے تھے۔ نواب رامپور کی طرف سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب کو شطرنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی۔ غالب قمار بازی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل بھی گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 1841 عیسوی میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید کی سزا ہوئی تھی۔
دوسری بار 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ حالی کے مطابق من جملہ 6 مہینے میں سے 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے تھے۔ غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار تھے۔ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان، بلکہ رہنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کرائے کا مکان اختیار کیا اور پڑھنے کے لیے کتابیں بھی کرائے پر ہی لے لیا کرتے تھے۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں یعنی 1807 یا 1808 میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اپنا اسد اختیار کیا تھا۔ 1816 سے غالب تخلص کا باقاعدہ استقال کرنے لگے تھے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی پیار کیا کرتی تھی۔ غالب نے فارسی شاعر بے دل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تھی۔ غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے نوشعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ غالب نے فارسی میں شعرگوئی کا باقاعدہ آغاز سن 1826 یا 1827 میں کیا تھا۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ غالب نے اپنی کتاب مہر نیمروز میں ایک موقع پر بہادر شاہ ظفر کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ شاہجہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم و زر میں تولا گیا تھا، مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا؟ تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے۔ خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ مرزا غالب کی زندگی میں 2 ادبی معرکے ہوئے، ایک الہ آباد میں اور دوسرا کلکتہ میں۔ غالب کو تقریباً 25 برس کی عمر میں دہلی کالج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ فاروقی نے غالب کے 138 اشعار کی تفہیم غالب کے نام سے کی ہے۔ فاروقی نے غالب کو مشرقی اور مغربی دونوں کی شعریات کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کی ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں القاب اور خطابات کی کہ غالب کو کیا کیا القاب اور خطابات ملے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا اور یہ خطاب سن 1849 میں دیے تھے اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر 50 روپے ماہوار کے مامور کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ غالب کو کس نے کیا کہا، یعنی غالب کے بارے میں مختلف آراء و خیالات۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا ہے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، یہ بات آل احمد سرور نے کہی ہے۔ اور غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے اور غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن نا آفریدہ ہیں۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ غالب کے کلام کو جلوہ صدرنگ سرور نے کہا ہے۔ فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ بات عبد الرحمن بجروری نے کہی ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، یہ بات بھی عبد الرحمن بجروری نے کہی ہے۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، یہ بات رشید احمد صدیقی نے کہی ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور،
ایک نیا نسب، ایک نیا افق دیا۔ یہ بات بھی رشید احمد صدیقی نے کہی ہے۔ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے برگو بار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم ہیں۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اسے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ غالب کے بارے میں یہ بات میر تقی میر نے کہی ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ بات بھی عبد الرحمن بجنوری نے کہی ہے۔